اب آپ اس مبارک سلسلے کا 23واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ تو اس نے ایک کافر سے کہا کہ اس نے کہا کہ یار دیکھو چلو میں قیدی تو ہوں، تمہارے ساتھ واپس بھی جا رہا ہوں، یہ تلوار تم نے کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے کہا کمال کرتے یار، ہم تو سردار لوگ ہیں، یہ تو بڑی قیمتی تھے۔ انہوں نے کہا واقعی میں نے اپنی زندگی میں ایسی اچھی تلوار کسی کے پاس نہیں دیکھی، تم ہو بڑے باذوق، کوئی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے جنگجو اور بڑے شاہ سوار آدمی ہو، تلوار کا رکھنا سمجھنا اور پھر اس کا لوا ایسا ہو، اس کی انداز ایسا ہو، ایسی تلوار میں نے آج تک کسی کے پاس نہیں دیکھی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں نہیں، ایسی تلواریں بہت کم ہوتی ہیں اور میں نے اتنی بڑی قیمت کے ساتھ خریدی تھی۔ وہ باتوں میں آ گیا، باتوں میں آیا تو آپ نے کہا کہ یار یہ مجھے دکھا سکتے ہو؟ دیکھ سکتا ہوں، میں قیدی ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا وہ بات ہی نہیں، دیکھو۔ انہوں نے کہا ہم دو ہیں، ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہے، اس کا ایک ہاتھ ہم نے باندھا ہوا ہے، ایک ہاتھ ہے، کیا کر لے گا؟ تلوار دے دی تو بس تلوار دیکھتے دیکھتے باری تلوار ایک کی تو گردن اڑ گئی، دوسرا بھاگ گیا، ایک کافر مر گیا، دوسرا بھاگ گیا، ابھی مزید پھر واپس مدینہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، تم کیسے آ گئے بھائی؟ اس نے کہا حضور دیکھیں، آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ میں مکے سے بھاگ کے آیا، کافروں نے مطالبہ کیا، آپ نے مجھے واپس کر دیا اور میں واپس چلا گیا۔ اب اگر ان سے لڑ بھڑ کے مار مور کے میں خود واپس آ جاؤں تو اب آپ کا معاہدہ تو پورا ہو چکا ہے، اب آپ مجھے اب نہیں واپس بھیج سکتے۔ ایک دفعہ آپ نے مجھے بھیج دیا، حضور نے فرمایا ان ھذا الرجل مسر حرب، یار یہ تو ایسا بندہ ہے کہ آگ جنگ کو بھڑکانے والا بندہ ہے، تو اس کے دماغ میں ہر وقت کی لڑائی بڑھائی کی فکر رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بالکل ہم تمہیں واپس کریں۔ وہ کافر بھاگتا بھاگتا آ گیا، وہ جو بچ گیا تھا، حضور نے فرمایا ابھی لے جاؤ اس کو۔ ہم نے تو کہا جی میں تو نہیں لے جاتا، ہم دو نہیں لے جا سکے تو میں اکیلا اس کو کیسے لے جاؤں؟ حضور نے فرمایا دیکھو ہم اپنے معاہدے پر پابند ہیں، آپ دو آئے مانگا ہم نے دے دیا، اب تم اکیلے ہو لے جاؤ، اگر تم پھر کوئی بندے لے کے آتے ہو پھر لے جاؤ، ہم اپنے معاہدے پر بہرحال پابند ہیں، ہم نے معاہدہ نہیں توڑا، اگر تم اپنے قیدی کی حفاظت نہ کر سکو تو اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں۔ اس نے کہا حضور میں اکیلا تو نہیں لے جاتا، میں جاتا ہوں واپس ان کو جا کے مکے والوں کو بتاتا ہوں بھی ایک بندہ تو مر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی وسیع بات سنو، تم مدینے میں نہیں رہ سکتے۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا نہیں مدینے میں رہو گے وہ پھر مانگیں گے میں دے دوں گا، اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پھر مدینے میں مت رہو، ہم سے نکل جاؤ، جب ہم سے مطالبہ کریں گے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ابو بصیر ہے ہی نہیں تو ہم کیسے دے دیں۔ تو اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو السلام علیکم میں بھی جا رہا ہوں۔ ابھی بصیر وہاں سے نکلے، مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس کا نام ہے مقام عیر۔ دیر عیر جو ہے وہ اتنا پہاڑی اور اتنا مشکل ترین وہ جگہ ہے کہ ہر طرف پہاڑ ہیں اور غاریں ہیں اور بڑا مشکل یعنی انتہائی خطرناک راستہ ہے۔ اس مقام عیر پہ آ گئے ابھی بصیر، وہاں آ کر انہوں نے اس پہاڑیوں کے اس جگہ پہ جو غاریں تھیں ان میں اپنا ڈیرا لگا لیا اور مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ بھائی جو آدمی بھاگے مدینے نہ جانا، حضور واپس کر دیتے ہیں، میرے پاس آ جاؤ۔ اب سب سے پہلے جو بندہ پہنچا وہ ابو جندل تھا، وہی سہیل ابن عمر کا بیٹا، اس کو موقع ملا وہاں سے بھاگا، اس نے کہا مدینے جاتا ہوں حضور واپس کر دیں گے، چلو ابھی بصیر کو ڈھونڈو۔ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہاڑوں میں آ گیا، چند دنوں میں 70 آدمی مسلمانوں کے اس عیر پہ جمع ہو گئے۔ جب 70 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا ابھی ہم خاموش کیوں بیٹھے، جو قافلہ نکلے قریش کر ڈاکہ مارو، ہمارا کیا تعلق ہے، ہم تو معاہدے میں پابند نہیں ہے نا، ہم تو مکے سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، مدینے ہم گئے نہیں، تو ہم تو معاہدے کے کوئی پابند نہیں۔ معاہدے کے پابند ہیں وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں حضور کے ساتھ ہیں۔ ہم نے نہ سلو کی، جب سلو ہو رہی تھی ہم تو قید میں تھے، اور ادھر بھی ہم اسی ڈر سے نہیں جاتے کہ حضور ہمیں واپس کر دیں گے۔ تو انہوں نے جناب اتنا کافروں کو ستایا نا جی کہ ابو سفیان وفد لے کے مکے سے خود مدینہ منورہ آیا اور اس نے کہا حضور وہ جو معاہدے میں سلو ہے نا کہ جو آدمی ہم سے بھاگ کے آئے ہم واپس لیں گے، ہم اس سلو کو خود ختم کرتے ہیں، مہربانی کریں اس کو کاٹ دیں، ہمیں نہیں چاہیے، جو آتا ہے مدینہ رہے آپ کے پاس، کیونکہ آپ کے پاس ہوگا تو کم از کم آپ سنبھالیں گے تو صحیح نا اس کو،
یہ جو راستے میں وہ رہ رہے ہیں ان کو کون سنبھالے گا؟ نہ ہم سے بھاگ گئے، آپ کے پاس آتے نہیں، اس لیے مہربانی کریں اور شرط کو ختم کریں۔ حضور نے فرمایا تمہاری مرضی، تم لوگوں نے شرط رکھی تھی، میں نے قبول کر لی، اور اگر تم شرط ختم کرنا چاہتے ہو تو معاہدے پر اس شرط کو کاٹ دو۔ ابو سفیان نے کہا ہاں جی بالکل کاٹ دیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں ختم کرنے کا، آپ نے تو مطالبہ نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا عمر آج سمجھ آ گئی ہے جو تم کہتے تھے کہ یہ اتنی کمزور شرط ہم کیوں قبول کر رہے ہیں، آج بتاؤ ابو سفیان وہ شرط کٹوانے آیا ہے کہ ہم گئے ہیں شرط کٹوانے کے لیے؟ جو بات میں نے کہی تھی وہ ٹھیک تھی کہ غلط تھی؟ اس نے کہا حضور بالکل، واقعی اللہ کے رسول کی جو بات ہوتی ہے وہ ایک عام بندے کی فکر اور سوچ تو وہاں نہیں پہنچتی۔ تو وہ شرط جو تھی ختم ہو گئی اور ابو سفیان جو تھے واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اثناء میں، کیونکہ قرآن پاک میں اشارہ ہو چکا تھا نا کہ آپ کو ایک فتح ان قریب، بہت جلد ایک فتح ہم آپ کو دیں گے، اس کے اشارات کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا اعلان فرما دیا کہ ہم نے خیبر کو چلنا، اور یہ اول غزوۃ الذی ما ورا بها رسول اللہ، یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حضور پاک نے اپنی بات کو چھپایا نہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی غزوے پر تشریف لے جاتے تو کبھی صحابہ پہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ جانا مثلا مشرق میں ہوتا تھا تو کہتے تھے مغرب، اور مغرب میں ہوتا تھا تو مشرق، اصل بات واضح نہیں ہوتی تھی جب تک کہ سفر شروع نہ ہو، تاکہ دشمن تیار نہ ہو جائے۔ یہ پہلا موقع ہے غزوہ خیبر کا کہ حضور نے کہا سب کو بتا دو۔ حضور نے فرمایا کہ بالکل ہم نے خیبر جانا ہے۔ اور خیبر میں اصل وجہ کیا تھی؟ اصل قوت جو تھی نا کفر کی وہ تو خیبر میں تھی، کیونکہ آپ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نظیر جو تھے ان کو اجازت دیتی تھی کہ سامان لے کے بس مدینے سے نکل جائے، وہ آ گئے تھے خیبر میں۔ بنی قریظہ جو تھے ان کے تو آدمی قتل کر دیے گئے، بنو نظیر جو تھے ان کو وہاں سے اجلا کیا گیا، یعنی نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا، لیکن قتل نہیں کیا گیا، وہ اپنی پوری قوت لے کر خیبر گئے۔ اور بنی قینقاع یہ بھی قبیلہ ہے یہود کا، اس کے لوگ جو تھے وہ مدینے میں رہ گئے، کیونکہ حضور نے عبداللہ ابن ابی کو دے دیا کہ تمہارے حلیف ہیں تو چلو ہم ان کو چھٹی دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، وہ مدینے میں رہ گئے۔ اور یہ بنو نذیر ہی تھے جن کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے ہوئی ابن اخطب، اور اس کے بعد جناب ان کا سلام ابن مشکم، اس کے بعد ابن ابی الحقیق، یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے یہی تو تھے جنہوں نے جا کے قریش کو ابھارا، قریش کا لشکر تیار کیا، بنو غطفان کو ابھارا، بنو فزارہ کو ابھارا، بنو سلیم کو ابھارا، اور احزاب کو جمع کر کے خندق کے موقع پر مدینے پہ چڑھائی کی۔ اس کا اصل سبب تو یہ بنو نذیر تھے، خیبر والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نے خیبر جانا، اور ساتھ اللہ کے نبی نے ایک حکم جاری فرمایا کہ لا یخرج معنا الا من خرج معنا بالحدیبیہ، کہ خیبر کے لیے صرف ہمارے ساتھ وہ لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں ساتھ، اس کے علاوہ اور نہیں۔ کیوں؟ حدیبیہ میں گئے، عمرہ نہ ہوا، واپس آ گئے، تو حضور پاک یہ چاہتے تھے کہ اب جو اللہ غنیمت دے، فتح دے، تو انہی لوگوں کو ملے، کیونکہ وہ اتنا مشقت کا سفر کر چکے۔ اب جناب اعراب آ گئے، وہ جو ظاہر میں اسلام اور اندر میں کفر رکھتے تھے اعراب۔ من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ وہ اعراب آ گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ خیبر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو حضور ہمیں حکم دیں، ہم بھی تو جہاد میں شریک ہوں۔
حضور نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں میں نے اعلان کیا ہے کہ جو حدیبیہ میں ساتھ تھے صرف وہ لوگ جائیں گے. انہوں نے کہا حضور یعنی آپ ہمیں جہاد سے شہادت سے اتنے بڑے موقع سے, اصل میں وہ سن چکے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور کو فتح ملے گی. انہوں نے کہا اب تو فتح کا موقع ہے تو اب تو غنیمت حاصل کرنے کا وقت ہے نا, آپ پیچھے کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں پیسہ ملتا ہو وہاں تو پھر آدمی بڑی سے بڑی قربانیاں کرتا ہے. حضرت احتشام الکتھانوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بطور لطیفہ سنایا کرتے تھے. وہ کہتے کہ یہ ہمارے بعض کاروباری لوگ جیسے میمن ہوتے ہیں, کاٹھیا واڑی ہوتے ہیں, چریوٹ کے شیخ ہوتے ہیں, بوہری ہوتے ہیں, بڑے کاروباری بزنس مین لوگ ہوتے ہیں کہ تو خون میں کاروبار ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ لطیفے کے طور پہ کہ ان کا ایک آدمی مر گیا, اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی تو ملائکہ نے کہا حضور اللہ میاں اس کے تو نیکیاں اور گناہ برابر سرابر ہو گئے, اب نیکیاں زیادہ ہوتی تو جنت میں جاتا, گناہ زیادہ ہوتے تو جہنم میں جاتا, اب یہ کہاں جائے, یہ تو برابر ہو گئے. تو اس نے ملائکہ نے جب عرض کیا, اللہ نے فرمایا اچھا اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے کہ بھائی تمہاری گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی. قاعدہ یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ جنت, گناہ زیادہ تو جہنم. اب ہو گیا معاملہ تمہارا برابر, اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اللہ میاں جہاں 2 ٹکے کا فائدہ ہو وہاں بھیج دیجیے. اصل بات تو صرف یہ ہے کہ جہاں 2 ٹکے کا فائدہ ہو ہمیں وہاں بھیج دیں, ہمیں جنت جہنم سے کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ہمارے ارائی ہوتے ہیں, ارائی برادری ہے نا, ارائی جو کہلاتے ہیں, وہ بھی کہا کرتے ہیں, چودھری محمد علی وزیر اعظم جو ہوتے تھے وہ کہتے ہیں ہماری قوم ایسی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ میاں اگر ان کو جہنم بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کہیں گے اللہ میاں پانی کا انتظام کر دیں, باقی جہنم میں بھی ہم کھیتی باڑی کر لیں گے, آپ صرف پانی کا بندوبست کر دیں, پانی مل جائے تو پھر زمین بنانے کے ہم ماہر ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب چونکہ ذاتی لالچ, انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں ہمیں تو جہاد سے محروم نہ کریں. حضور نے فرمایا اچھا ایک فیصلہ, اگر آپ لوگوں کو واقعی جذبہ جہاد ہے اور شوق شہادت ہے تو آپ جا سکتے ہیں خیبر ہمارے ساتھ, لیکن جو غنیمت کا مال ہوگا وہ تمہیں نہیں ملے گا, وہ صرف ان کو ملے گا جو حدیبیہ میں شریک. انہوں نے کہا اچھا اچھی بات ہے جی, پھر سوچتے ہیں, کیونکہ اب تمہارے غنیمت نہیں ملا, اب کیسے جائیں؟ اب جناب ختم ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے تیاری فرمائی تو پورے اپنے اسی لشکر کو ساتھ لیا جو لشکر آپ کے ساتھ حدیبیہ میں تھا. صرف روایات میں آتا ہے کہ 5 آدمی پیچھے رہ گئے جو بیمار تھے, وہ واقعتاً معذور تھے, وہ نہ جا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے اپنے سفر کا ارادہ کیا تو یہ سفر محرم میں شروع ہوا 7 ہجری, لیکن محرم کے مہینے میں جنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ اشہر حرم میں تھا جس میں جنگ کرنا منع ہے. لیکن حضور کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ایک تو سفر ہے اور پھر اونٹوں کا سفر ہے, کوئی کار پہ یا ہوائی جہاز پہ تو جانا نہیں ہے, تو لہذا یہ ہے کہ اتنے وقت تک ہم استعداد پیدا کریں گے, لیکن لڑائی تو سفر میں ہوگی, لڑائی تو محرم میں نہیں ہوگی. اور بنی قینقاع جو تھے وہ جو یہودیوں کا ایک چھوٹا سا قبیلہ رہ گیا تھا مدینہ منورہ میں, ان کو جب پتہ چلا کہ حضور پاک تو خیبر کے لیے جا رہے ہیں تو ان بدبختوں نے فوراً ایک آدمی بھیجا خیبر کہ تم تیار ہو جاؤ, اللہ کے نبی آ رہے ہیں. ان کا آدمی تو پکڑا گیا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا, اس نے بنی اشجع کے ایک آدمی کو بھیجا, وہ پہنچ گیا, اس نے جا کے خیبر اطلاع کر دی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں, تیار ہو جاؤ. اب انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ہم کیا کریں. سنا یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, سفر شروع ہو گیا ہے, تو اب ہمارے سامنے 2 راستے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے قلعوں کے اندر بند ہو جائیں اور مقابلہ کریں, ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے. اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے, جو 6 قلعے جو ہیں وہ تو بہت معروف تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی اور قلعے تھے, لیکن یہ 6 قلعے جو ہیں تو بہت بڑے بڑے قلعے تھے, بہت ان کی عظیم دیواریں تھیں, اوپر مورچے لگے ہوئے تھے اور بالکل محفوظ تھے کہ اندر بیٹھ کے آپ فائر کر سکتے ہیں, آپ تیر چلا سکتے ہیں, آپ نیزہ پھینک سکتے ہیں. نیچے والا آدمی تو اتنے اونچی نہیں مار سکتا. تو سلام ابن مشکم نے
اور کچھ یہودیوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ بات سنو، ہماری رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ کر ہمارا محاصرہ کر لے، ہم خود نکل کے حملہ کریں۔ ہمارے پاس طاقت ہے اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ حضور کے ساتھ وہی 1400 آدمی ہیں صرف۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سلام ابن مشکم جو یہودی تھا ان کا، اس نے کہا کہ بات سنو، میں نے جو اپنے علم کے ساتھ پڑھا ہے اور کچھ میں نے خواب دیکھا ہے اور کچھ میں نے اپنا حساب کتاب لگایا ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہود جو ہیں 2 مقام پہ ذبح ہوں گے، ایک دفعہ مدینے میں اور ایک دفعہ خیبر میں۔ مدینے میں تو ہم ہو چکے، بنی قریظہ 700 مقاتل ذبح کر دیا گیا، اور اب ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا خیبر والا نمبر بھی آ رہا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ہجوم کریں، لڑیں، مقابلہ کریں، کہ مرنا ہی ہے تو پھر عزت سے تو مریں۔ انہوں نے کہا اچھا اسی رائے پر غور کریں، ابھی تو بہرحال ان کو پہنچنے میں بھی 10-15 دن تو پہنچنے میں لگ جائیں گے، قافلہ چلتا ہے آہستہ آہستہ۔ انہوں نے اپنا آدمی بھیجا بنی غطفان قبیلے کے پاس، عیینۃ ابن حصن کے پاس، کہ بھی تم ہماری مدد کے لیے آؤ۔ اور بنی غطفان جو تھے ان کے پاس 4000 آدمی تھا، لڑاکا۔ اچھا یہ عیینۃ ابن حصن جو ہے، اس کو حضور فرماتے تھے احمق المطاع، کہ یہ ہے تو بڑا احمق لیکن اپنی برادری میں اس کی بات مانی جاتی ہے ایسا آدمی کہ اس کے کہنے سے 4000 آدمی مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن خود احمق ہے، کوئی اچھی بات سوچ نہیں سکتا۔ اس کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہودیوں کو خبر بھیجی کہ چونکہ آپ ہمارے حلیف ہیں، ہم تمہارے حلیف ہیں، تمہارے اوپر اگر چڑھائی ہو گئی ہے تو ہم آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اب یہ حالت تو بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ آگے ہم جا رہے ہیں تو آگے تو لشکر ہوگا اپنا یہودیوں کا، اور غطفان پیچھے چلیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم تو 2 لشکروں کے درمیان میں آ جائیں گے، پیچھے سے بنو غطفان کا 4000 لڑاکا اور آگے یہود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ میں سے کون ہے جو مجھے یہ بتلائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شرق شمال کی طرف سے ہم حملہ کریں خیبر پہ، میں جانب غرب سے خیبر پہ حملہ کرنا نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں کتنی دور کی سوچ۔ وجہ یہ تھی کہ شرق شمال جو ہے یہی راستہ تھا شام کا، کہ اگر یہود شکست کھائیں تو شام بھاگ جائیں گے، لیکن اسی راستے سے اگر مسلمانوں کی فوجیں بیٹھی ہوں گی تو بھاگ سکتے نہیں، باقی کوئی راستہ ان کو بھاگنے کا نہیں ملتا شام کے علاوہ۔ ایک صحابی نے کہا حضور مجھے اس راستے کا پتہ ہے، اس راستے سے میں لے چلتا۔ حضور پاک نے بھی ایک آدمی کو بھیجا کہ بنی غطفان کے اس عیینۃ ابن حصن سے بات کرو کہ بدبخت تم کیوں لڑنے آ رہے، تمہارے ساتھ تو ہماری کوئی لڑائی نہیں، اور تم ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو، ہم جو خیبر کے پھل آئیں گے نا، آدھا پھل تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، تم اپنے قبیلے کی فوجیں واپس لے کے جاؤ، ہمارے پیچھے نہ آؤ۔ اس کو کہا گیا، بہرحال قصہ مختصر کہ اس نے کوئی بات نہ مانی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہود میرے حلفاء ہیں، میرے حلیف ہیں، میں ان کی مدد کروں۔ ابھی وہ خود تو پہنچ گیا، عیینۃ ابن حصن چونکہ وہ تو گھوڑے پہ تھا، اس کے گھوڑے بڑے تیز رفتار تھے، خود تو اپنے 1-2 آدمیوں کے ساتھ خیبر میں پہنچ گیا، لیکن فوج اس کی ابھی جو لشکر تھا، اور 1000 کا لشکر لے کے آ رہا تھا، 4000 میں سے 1000 مسلح لے کے آیا، تو وہ ابھی پیچھے تھے کہ وہ راستے میں رات کو سوئے ہوئے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے کہ یا بنو غطفان، او بنو غطفان اپنے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرو۔ اتنی زور کی آواز آتی ہے کہ سارا قبیلہ، سارا قافلہ سنتا ہے، ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر نکلے ہیں اور مسلمان نے پیچھے ہمارے قبیلوں پر بھی حملہ کر دیا ہے، خیبر تو صرف 1400 آدمی جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اصل آزمودہ کار لڑاکا لوگ تھے وہ تو حملے کے ادھر نکل پڑے، اور پیچھے بہرحال ہماری طاقت کمزور ہو گئی تو مسلمان نے شاید حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی چھوڑو یہودیوں کو مرے، ہم اپنے بچوں کی تو فکر کریں۔ وہ جناب دوڑے واپس۔ اب وہ آواز کس نے دی تھی اس کا کوئی پتہ نہیں،
اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا. وہ جب اپنے گھر میں پہنچے وہاں جا کے دیکھا بیوی بچے سب ٹھیک ٹھاک ہے, کھیتی باڑی اسی طرح ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کوئی خوف؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. انہوں نے کہا ہمیں تو ایسی آواز, انہوں نے کہا بس ایسی آواز میں ویسے آ گئی ہوگی, یہاں تو کچھ نہیں, کوئی مسلمان ہم پر چڑھائی کرنے نہیں آیا, کوئی لڑائی نہیں, تمہارے سامنے نہیں ہم بیٹھے ہوئے من سے. ان نے پھر حسین اپنے حسن کو بھیجا کہ جی وہاں تو کوئی لڑائی نہیں. اسے کہا چلو پھر سب آ جاؤ, 4000 کے 4000 آ جاؤ. اس کا مطلب ہے کسی مسلمان نے ہمیں دھوکہ دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو ایک صحابی تھے عامر ابن سلمۃ ابن الاکوع. انہوں نے ہدی کہتے ہیں کہ ایسے اشعار رجزیہ پڑھنے کہ تاکہ سفر میں ذرا آسانی پیدا ہو جائے. اور خدا کی قدرت ہے کہ جب آدمی رجز پڑھتے ہیں نا جس اپنا اونٹوں کو چلانے والے, تو اونٹ بھی ذرا سپیڈ اپنی تیز کر لیتے ہیں. تو اس نے جب ہدی پڑھنی شروع کی تو اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بالکل اونٹ جو تھے وہ تو تیز ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ اس کے قریب لائے اور آپ نے فرمایا رفقاً بالقواریر. عامر, اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ اتنی زور سے تم رجز پڑھ رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قافلے میں عورتیں بھی ہیں, اور عورتوں کے دل جو ہیں وہ تو شیشے کی ٹوکر ہوتی ہے, کسی کی اچھی آواز سنی ہو سکتا ہے دل ٹوٹ جائے. تو تم ہدی پڑھو لیکن آہستہ آہستہ, اتنے زور کے ساتھ نہ پڑھو. اور پھر تمہاری آواز میں اتنا جادو ہے کہ انسان اونٹ جو ہے وہ بھی مائل ہو کے دوڑ رہے ہیں. اور ساتھ حضور نے کہا یرحمک اللہ, اللہ تم پہ رحم کرے. حضرت عمر نے سن لیا. حضرت عمر نے کہا وجبت یا رسول. حضرت عمر نے کہا حضور آپ نے کہہ دیا اللہ رحمت کرے, مانا یہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, یہ شہید ہو جائے. کیونکہ حضور جس کو بھی کہہ دیتے تھے یرحمک اللہ, اشارہ ہوتا تھا کہ یہ شہید ہو جائے. اس نے کہا حضور اگر آپ نہ کہتے تو ہم اس کی ہدی سے, اس کی آواز سے کچھ دیر تمتع کرتے, لیکن اب آپ نے فرمایا میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے, میں اپنی زبان اپنے ارادے سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. تو خدا کی شان دیکھیں کہ جیسے حضور مبارک کے لفظ مبارک نکلے تھے, سب سے پہلے شخص شہید ہونے والوں میں یہی عامر ابن سلمۃ ابن الاکوع. سلمۃ ابن الاکوع وہ ہیں کہ حدیبیہ میں جن سے حضور نے 2 دفعہ بیعت کی تھی, یعنی ایک دفعہ وہ بیعت کر گئے, حضور نے پھر بلایا کہ سلمہ بیعت کرو. تو کہا حضور بیعت ہو. حضور میں تو بیعت کر چکا ہوں. حضور فرمایا پھر بیعت کرو. کیونکہ سلمۃ ابن الاکوع اتنا اللہ نے ماشاءاللہ قوت والا انسان بنائے تھے, یہ اتنی تیز رفتار آدمی تھا کہ ایک دفعہ قریش نے گھوڑے سوار ہو کے, گھوڑوں پہ سواروں نے مقابلہ کیا, لیکن یہ پیدل بھاگ گئے ان سے, یعنی گھوڑے نہیں پکڑ سکے, اتنا تیز چلنے والا آدمی تھا. ان کے بیٹے تھے عامر ابن سلمۃ ابن الاکوع. اب اسی سے اندازہ کریں کہ لشکر صحابہ کا ہو, سرکار دو جہاں قیادت کر رہی ہوں, اور ہدی رجز پڑھنے والا بھی صحابی ہو, کوئی وہاں آلات موسیقی بھی نہیں ہیں, لیکن اس میں بھی حضور کہیں کہ عورتوں کے دل پہ چوٹ لگ سکتی ہے. اور یہاں تو ہمارے گھروں میں تو میرے خیال میں ہر وقت گانا ہی صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے, جی گھر میں بیٹھی ہیں بیچاری اکیلی کیا کریں. ہم تو جی ڈپٹی پہ چلے گئے نا, وہ اکیلے جو بیچاری بیٹھی ہے آخر اس کے لیے بھی کوئی مشغولیت, کوئی مصروفیت, کیونکہ وہ تلاوت قرآن تو مشغولیت بن نہیں سکتی, حدیث کا مطالعہ بھی مشغولیت نہیں بن سکتی. سونا عورت کے لیے بہت مشکل ہے, اس کو بولنے کی عادت ہوتی ہے, اس نے بولنا تو ہے نا, آخر کوئی تو بولے, کوئی نہ بھی بولے تو کم از کم شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے بھی بولتی رہے گی, کیونکہ اس نے تو کیا کرے آخر. تو جب یہ عالم ہو تو خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اس غنا کا اور گانے کا کیا اثر ہوتا ہے معاشرے پر, اور ہمارا اب معاشرہ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے, اس کو اب آپ خود سوچیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب خیبر کے قریب آیا تو صحابہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, تحلیل, تکبیر, تسبیح. حضور نے فرمایا کیوں اتنے زور سے, انکم لا تدعون صما ولا غائبا, تم کو اس رب کو پکار رہے ہو جو غائب ہے, سنتا نہیں ہے.
اتنا زور زور سے کیوں پکار رہے استب؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر و تحلیل کے اس ذوق میں، اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ یہودیوں نے فیصلہ کر لیا ابھی قلعہ بند ہو جائے، یہودی سب قلعہ بند، اور انہوں نے کچھ گھوڑے سوار رکھے تھے جو صبح جائیں نکلیں اور پتہ لگائیں کہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے کہ نہیں آیا۔ پہلے گھوڑے والے جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہیں پھر وہ مزارے جو زمین میں کام کرتے ہیں، کھیتوں میں باغوں میں، وہ جاتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، جس رات حضور نے داخل ہونا ہے وہ گھوڑے والے بھی سو گئے، مزارے بھی سو گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دھوپ نکل آئی تھی، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بس آنکھ نہیں کھلی۔ انہوں نے مزیروں سے کہا بھی اب تو کافی دن چڑھ گیا ہے، اب تو نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ چلے جائیں۔ تو اسی رات میں اللہ کے نبی داخل، بات زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس سیرت نبویہ علی صاحبہ الف الف الصلاۃ والتحیہ کے ضمن میں ہم نے بات جو تھی وہ تقریباً خیبر تک سلسلہ درس جو ہے وہ پہنچا۔ اس غزوہ خیبر کی تفصیل کے عرض کرنے سے پہلے اللہ کے قرآن کی ان آیات کو ذرا توجہ کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ دراصل سیرت نبوی جو ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے خلق کے بارے میں بی بی عائشہ سے پوچھا گیا تو بی بی عائشہ صدیقہ نے ایک جملے میں سرکار دو جہاں کی سیرت بیان فرمائی۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا علم کے اندر گہرائی اور گہرائی عطا فرمائی تھی کہ ایک جملہ کا، اور اسی میں ساری سیرت بیان کر۔ بی بی عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اگر میرے محبوب کی سیرت دیکھنی ہے تو پھر قرآن دیکھ لو، یعنی جو قرآن میں ہے اس کا اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل دروس سیرت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے قرآن کی سمجھ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے باعث اتباع ہے، اور ہم اس سے سیکھیں کہ سرکار دو جہاں کا صلح میں کیا کردار تھا، جنگ میں کیا کردار تھا، آپ کا محبت میں کیا کردار تھا، غصے میں کیا کردار تھا، سفر میں آپ کا کیا عمل تھا، حضر میں آپ کا کیا عمل تھا، اصحاب کے ساتھ کیا محبت تھی، اعداء کے ساتھ معاملہ کیسے تھا، امانت، صداقت، دیانت، وفا، شجاعت، ہر پہلو جو ہے بندے کی نظر میں آئے، اور وہ پہلو صرف نظر میں نہ آئے بلکہ حضور کی سیرت کو وہ اپنے لیے مقتدا سمجھے کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی ان حالات میں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق۔ تو اب آپ دیکھیں قرآن پاک پہ غور فرمائیں کہ جب حضور پاک نے بیعت لی تھی حدیبیہ میں جو آپ پڑھ چکے، تو اس بیعت کو اللہ نے کتنی بڑی عظمت دی کہ ان الذین یبایعونک، میرا مدنی محمد مصطفیٰ، جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، یہ میرے نبی آپ کی بیعت نہیں کر رہے، یہ تو میری بیعت کر رہے، کیونکہ آپ تو میرے لیے بیعت میں ہیں، اور ان کو میں نے اتنی عظمت بخشی ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جب آپ ان کی بیعت کر رہے تھے تو ایک تو آپ کا ہاتھ تھا، ایک صحابی کا ہاتھ تھا، اور ان پر میرا ہاتھ تھا، یعنی اللہ نے اس کو اتنی عزت و عظمت بخشی۔ اسی لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خیبر کے لیے تیاری کی تو آپ نے فرمایا کہ غزوہ خیبر میں صرف وہ لوگ میرے ساتھ جائیں گے جو حدیبیہ میں تھے۔ اب جو لوگ حدیبیہ میں نہیں آئے تھے، جو اعراب رہ گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ 1400 آدمی ہیں اور کوئی تیاری نہیں ہے اور مکہ جا رہے ہیں اور دشمن نے ان کو واپس تھوڑے آنے دینا ہے، تو ڈر کے مارے نہیں آئے تھے۔ اب جب پتہ لگا کہ حضور خیبر جا رہے ہیں اور ان کو یہ بھی سنائی، خبر دے گئی کہ اللہ نے نبی سے خیبر کے فتح ہونے کا وعدہ بھی کر لیا ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَأَصَابَكُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ہم ایک بہت جلد آپ کو فتح نصیب کریں گے،
تو اب وہ بھی آ گئے. اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا. اب جو اعراب تھے پیچھے رہنے والے وہ آ گئے. انہوں نے کہا حضور ہمیں تو بچوں نے اور گھر کے معاملات نے اور حالات نے اور اشغال نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ حضور ہم پیچھے رہنا تو نہیں چاہتے تھے, ہم تو تڑپتے رہے, بس مجبور ہو گئے, غلطی ہو گئی, بس آپ اللہ سے ہمارے لیے بخشش مانگیں. تو اللہ نے فرمایا قولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں زبانوں سے کہہ رہے ہیں, ان کے دل کے اندر وہ بات نہیں ہے. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. میرے مدنی پاک آپ ان کو کہہ دیں کہ اللہ کے سوا پھر کون تمہارا مالک ہے اگر وہ تمہیں نفع دینا چاہے یا نقصان دینا چاہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جاننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں. اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. اللہ نے فرمایا میرا نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ تم لوگوں کا تو خیال یہ تھا کہ اب اللہ کا رسول پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے مدینہ منورہ, ان کو تو مکے والے وہیں فنا کر دیں گے, وہیں قتل کر دیں گے. یہ جو تم نے برے برے خیال باندھے تھے, حالانکہ تم قوم خود ہو ہلاکت والی. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لائے اور کفر کی حالت میں مر جائے, ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. آسمانوں زمینوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے, جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے عذاب دے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ. اب وہ پیچھے رہنے والے کہتے ہیں ان کو پتہ لگا کہ اب تو تم غنیمت حاصل کرو گے, خیبر فتح ہو جائے گا, کہ جی ہمیں بھی ساتھ لے چلو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ بدل دے. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہہ دیں کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے ہو. اب وہ کہتے ہیں اچھا تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو کہ ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے گا. اللہ نے فرمایا حسد کی بات نہیں, یہ جاہل ہیں, یہ بات کو سمجھتے نہیں. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او يسلمون فان تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. میرا مدنی آپ ان اعراب پیچھے رہنے والوں سے کہیں کہ بہت جلد اللہ تمہارا ایک قوم کے ساتھ مقابلہ کرائیں گے. ان کے ساتھ اگر تم نے صحیح معنی میں قتال کیا, صحیح معنی میں اللہ رسول کی اطاعت کی, تو اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دیں گے. اور اگر اس وقت بھی تم پیٹھ دے کے بھاگے جیسے حدیبیہ میں بھاگے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو پھرے ان کے لیے عذاب ہے دردناک. ہاں یہ الگ بات ہے کوئی معذور ہو, لیس علی الاعمی حرج, اگر نابینا ہے تو کوئی بات نہیں. ولا علی الاعرج حرج, اگر کوئی لنگڑا ہے بیچارہ جہاد پہ نہیں جا سکتا تو وہ بھی معذور ہے. ولا علی المریض حرج, اگر کوئی بیمار ہے غریب نہیں جا سکتا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتول یعذبہ عذابا علیما. اب اللہ نے پھر وہی کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے
جو بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے بیعت رضوان، اور اللہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان پہ رحمت بھیجی اور اللہ تبارک و تعالی ان کو نصیب کریں گے فتح قریب۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کے علاوہ بھی ہم تمہیں اور بھی غنیمتیں عطا فرمائیں گے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها واجل لکم هذه، البتہ یہ غنیمت اللہ نے جلدی تمہارے لیے مقرر کر دی۔ وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ اب وہ وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ اب حدیبیہ میں آخر صلح پہ اللہ نے راضی کر لیا، حضور کی اونٹنی رک گئی۔ حضور نے فرمایا اس کو بھی اللہ نے روکا ہے جو حابس الفیل ہیں، جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ تو بھائی اس وقت آخر روکنے کی کیا حکمت تھی؟ اگر 313 کو اللہ 1000 پہ بدر میں غلبہ دے سکتے ہیں تو وہ تو پھر بھی 1400 تھے۔ اس وقت بھی اگر اللہ فرشتے اتار دیتے، لڑائی ہو جاتی، اللہ اپنے نبی کی مدد فرما دیتے، لیکن اس وقت لڑائی نہیں کرنے دی، صلح ہو گئی۔ وجہ کیا تھی وہ بھی بیان کر دی۔ اللہ نے فرمایا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، وہ کافر جنہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، جبکہ قربانی کے جانور بندھے ہوئے تھے کہ اپنے حرم میں جا کے ذبح ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے صحابہ کو بتا دیں کہ اگر مکے میں مرد مسلمان اور عورتیں جن کا ایمان چھپا ہوا تھا اور تمہیں ان کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے، اگر وہ جنگ ہو جاتی اور وہ مسلمان تمہارے ہاتھوں سے مارے جاتے تو ساری زندگی تانا ملتا کہ مسلمان تو اپنوں کو بھی مار دیتی ہیں، یہ تو کلمہ پڑھنے والوں کو بھی قتل کر دیتی ہیں۔ اس وقت ہماری حکمت تھی کہ ہم نے تمہیں جنگ سے روک دیا، صلح کر دی۔ اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ 13 سال نہیں بلکہ 19 سال میں اسلام اتنا نہ پھیلا جتنا حدیبیہ کی صلح کے بعد پھیلا، یعنی 19 سال میں تو 3000 آدمی مسلمان ہوتا ہے، صرف 2 سال صلح کے بعد 10,000 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ پہ جاتا ہے۔ تو یہ اس فتح کا مقام تھا۔ اب جب حضور نے خیبر کی تیاری کی، حضور نے فرمایا کہ اس میں صرف وہ لوگ شریک ہوں گے جو حدیبیہ میں شریک ہوں گے۔ اب اعراب نے زور لگایا کہ نہیں جی ہم بھی جاتے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہارا جذبہ جہاد اتنا صادق ہے تو پھر تم ہمارے ساتھ چلو، تمہیں چلنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اللہ نے مہربانی کی، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہوگا اور خیبر فتح ہو گیا، اللہ نے ہمیں غنیمت دی تو ہم مال غنیمت سے تمہیں کچھ نہیں دیں، بس تم ثواب حاصل کرو، شہادت حاصل کرو۔ اب جناب وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ تو جا ہی غنیمت لینے کے لیے رہتے، وہ لڑنے کے لیے تو نہیں جا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر چلایا اور بڑی مشقت کا سفر کرتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو ہے وہ خیبر پہنچ گیا۔ اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراساں جو تھی یعنی لشکر کی حفاظت، یہ ذمہ داری سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی، اور تموین جو تھی کہ بھی لشکر کی خوراک غذا تاکہ وقت پر ان کو چیز ملے، یہ ذمہ داری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی۔ اب آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ خیبر جو ہے یہ اس زمانے میں بھی اور اب بھی، یعنی جزیرہ عرب میں تقریباً سب سے آباد ترین خطہ جو ہے وہ خیبر تھا۔ اس میں بڑے آباد زرعی زمینیں تھیں، بڑے چشمے تھے، باغات تھے، اور یہودی جب مدینے سے اجلا ہوئے تھے تو ان سب لوگوں نے بھی اسی خیبر کو اپنا مستقر بنایا تھا۔ اب خیبر جو ہے وہ 2 حصوں میں ہے، ایک حصے کو کہتے ہیں نطاق اور ایک حصے کو کہتے ہیں شق۔
پھر ہر حصے میں بڑے بڑے حصون تھے. حصون مانا قلعے. جیسے آپ نے دیکھا نا باب ملک عبدالعزیز سے نکلے تو آپ کو سامنے ترکوں کے زمانے کا بنا ہوا ایک بڑا قلعہ نظر آئے. کیونکہ پہلے دور میں لڑائیاں جو تھیں ہوتی تھی تیر کی، تلوار کی، نیزے کی، بھالے کی. تو اس دور میں بہت کم قسم کی بندوقیں بھی ہوتی تھی. تو یہ قلعے جو تھے یہ بڑی حفاظت کا ذریعہ تھے کہ اب آپ قلعے کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو تیر تو نہیں لگ سکتا، آپ کو کوئی نیزہ بھی نہیں مار سکتا، اور آپ اس سوراخ سے دیکھ رہے ہیں اور وہیں سے بیٹھ کے آپ تیر مار سکتے. تو یہودی قوم جو ہے چونکہ یہ ابتدا ہی سے سرمایہ دار اور بڑی دولت مند قوم تھی، تو یہ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے تھے، بڑے بڑے برج بنائے تھے، تاکہ ان کے جو بادشاہ ہیں، ان کے جو وزراء ہیں، ان کے جو رائل فیملی کے لوگ ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، وہ سب ان بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے. تو نطاق میں بھی قلعے تھے اور شک میں بھی قلعے. اور ان مشہور قلعوں میں حصن سعد بڑا مشہور قلعہ، اسی طرح قلعت الزبیر بڑا مشہور قلعہ، قلعت النزار بڑا مشہور قلعہ. یہ ان کے بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے حصے. اسی طرح پھر اس سے تھوڑا اگر دور جائیں تو وہ وادی آتی تھی جس کو کہتے ہیں وادی منطقہ ام القریٰ. یہ بھی ایک بہت بڑی آبادی تھی، بہت بڑی وادی تھی، اس میں یہود آباد تھے. اس کے ساتھ پھر ایک علاقہ تھا جس کو کہتے ہیں فدق، حصون فدق. یہ بھی یہودیوں کا علاقہ تھا، بڑے بڑے باغات تھے اور اس میں بھی ان کا قلعہ تھا. اسی طرح ایک علاقہ تھا جس کو کہتے ہیں یہود تیمہ. یہ لوگ بھی یہود تھے اور اس علاقے میں بھی باغات تھے اور ان کے قلعے تھے. لیکن جو سب سے اہم جگہ تھی خیبر کی وہ شک اور نطاق تھا، اور اس میں جو اہم قلعے تھے وہ قلعہ اپنا ایک تو تھا حصن عامر، اور ایک تھا حصن السعد، اور ایک تھا اس میں حصن کتیبہ، اور ایک تھا اس میں قلعت الزبیر، اور ایک تھا اس میں قلعت النزار. یہ سب سے بڑے اہم. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور محاصرہ کر کے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ تھا کنانۃ ابن ابی الحقیق. اس کے پاس اپنا وفد بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری 3 شرائط ہیں. ان 3 شرائط میں سے جو شرط آپ کو قبول ہو، ہم اس 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اگر آپ قبول فرما لیں تو ہم ماننے کے لیے تیار. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسلم، اسلام لے. ہم تم سب کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی کہ تم اسلام لاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ. جب تم اسلام میں داخل ہو گئے تو بات ختم ہو، پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہو تو جزیہ، جسے آج کل مستشرقین اور اعداء اسلام مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا پراپگنڈا کرتے ہیں، جی مسلمان ٹیکس لیتے ہیں اور لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور لوگوں کو قیدی بناتے ہیں اور ان کی لڑکیوں کو کنیزیں بنا دیتے ہیں اور لڑکوں کو غلام بنا دیتے ہیں، عبد بنا دیتے ہیں، اور جو باقی بچ جائیں ان سے ٹیکس لیتے ہیں اور جزیہ لیتے ہیں اور یہ شور کرتے ہیں. یہ انتہائی ایک محض عداوت ہے. کون سا ملک ہے جو ٹیکس نہیں لیتا اپنے شہریوں سے؟ کوئی ایک ملک مجھے بتائیں. ہر ملک ٹیکس دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے، آخر اللہ کا شکر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، مثلا ہم نے ایک ملک پہ چڑھائی کی، اللہ نے فتح دی، وہاں کے لوگ جو تھے مال جو ہے وہ بھی ملا، ان کے جوان بھی ملے اور لڑکیاں بھی ملی، قید ہو گئے. اب آپ مجھے بتلائیں کہ ان کے جو قیدی ہیں، جوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ان کے بارے میں کیا کریں؟ یا تو ان کو قتل کر دیں، کیوں دشمن ہے. تو اب ان کو قتل کریں تو پھر بھی تو آپ چیخیں گے کہ جی دیکھو جی جب بلا وجہ قیدی ہو گئے، جنگی قیدی ہیں، قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا جی قتل نہیں کرتے تو اب کیا کریں؟ ان کو ہمیشہ بٹھائے رکھیں، جیل میں خرچہ دیتے رہیں. یعنی اگر ہم نے 10,000 قیدی بنا لیا ہے دشمن کا تو 10,000 آدمی کو رکھنا
ان کو 3 وقت کا کھانا دینا، ان کی رہائش، ان کا مکان، سردی گرمی، کپڑا لباس، یہ تمام اخراجات ہم کریں، ہمارے دشمن ہیں وہ. اب ہم ان کو چھوڑ دیں تاکہ اور کسی دشمن علاقے میں جا کے پھر وہ فوج لے کر ہم پر چڑھائی کریں. اسلام نے تو اس سے بڑا حل کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے اموال جو ہیں مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں، اور ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی بانیاں بن جائیں، اور لڑکے جو ہیں وہ عبد بن جائیں. اور ساتھ پھر اسلام نے ہر بات میں ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی تاکہ وہ لوگ آزاد ہوں. اور اگر اسلام کے قریب رہتے رہتے مسلمان ہو جائے تو اور اچھی بات، تاکہ وہ کسی کی حفاظت میں آئے، کسی کی جائے پناہ میں. اسلام نے اگر جزیہ رکھا ہے تو اس جزیے کے لیے ذمہ داری ہے اسلام کی کہ ان کی حفاظت کرے گا، ان کا پہرا دے گا. ان پر دشمن حملہ کرے تو یہ ان کی طرف سے لڑیں گے. اسی لیے ایسے واقعات موجود ہیں تاریخ اسلام میں کہ جب بعض لوگ ایسے حالات ہو گئے، انہوں نے باقاعدہ کافروں کو پیغام بھیجا کہ اب ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اتنی لشکر نہیں ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کر سکیں، لہذا جزیہ بند کر دو. جب ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم ٹیکس کیوں لیں آپ سے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شرطیں ہیں، اسلام یا جزیہ و اما السیف. اگر یہ دونوں تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر میدان میں مقابلہ ہوگا تلوار کے ساتھ، پھر فتح شکست اللہ کے ہاتھ. انہوں نے کہا، کافروں نے، یہودیوں نے، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کی باتیں ہمیں پہنچ گئی ہیں، ہمیں بھی ٹائم دیں، ہم غور کریں. ہم غور کرنے کے بعد جو حقیقت ہوگی، جو بات درست ہوگی، اس کے بارے میں ہم آپ کو مطلع کریں. وہ واپس آ گئے. خدا کی شان یہ ہے کہ بھی مسلمان تو اب وہ قاصد تھے، واپس آ گئے مطمئن ہو کر کے بھی آخر جواب دیں گے نا، اس کے بعد جنگ ہوگی. لیکن یہودی چونکہ غدار و مکار قوم تھی، ابھی وہ حضرات واپس اپنے خیمے میں پہنچے اور انہوں نے جناب قلعے سے نکل کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. اب مسلمان تو اس حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اس حملے کا اتنا اثر ہوا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. لیکن اللہ نے مہربانی کی کہ مسلمان بیدار ہوئے، مسلمان تیار ہوئے، پھر مقابلے پہ ڈٹ گئے. اور آخر یہ ہوا کہ جب شام کا وقت آیا تو یہودی جو تھے وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس قلعے میں چلے گئے اور قلعے میں داخل ہو کر قلعہ بند کر دیا. لیکن سب سے پہلا غدر جو تھا ان کا سامنے آ گیا کہ بھئی ہم نے وفد بھیجا ہے، آپ شرائط قبول کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اعلان جنگ ہوتا. محمود ابن مسلمہ ایک صحابی تھے، وہ اسی اثنا میں لڑتے اور رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو وہ یہودیوں کے ایک قلعے کی دیوار کے نیچے جا کے تھک کے بیٹھ گئے. نے کہا تھوڑا سانس لے لوں اور پھر چلا جاؤں. ان یہودیوں کو جو پتہ چلا تو ان کا ایک بہت بڑا ماہر جنگجو آدمی تھا جس کا نام مرحب تھا، یاسر مرحب، یہ بڑے ان کے مشہور لوگ تھے. وہ مرحب باہر نکلا اور اس نے آ کے تلوار سے حملہ کیا، اور محمود ابن مسلمہ جو تھے وہ بیچارے اتنی تلوار لگی زخمی ہو گئے، اور زخمی حالت میں بیچارے وہاں سے بھاگے، لیکن اپنے خیمے اپنے کیمپ تک پہنچتے شہید. اور یہ سب سے پہلے شہید ہوئے جنگ خیبر. اسی اثنا میں بنو غطفان، وہ جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جن کے سردار کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا الاحمق المطاع، یہ ہے تو احمق لیکن ہے ایسا بے وقوف کہ اس کی لوگ مانتے ہیں. بہرحال وہ اپنا لشکر لے کے نکلا کہ میں یہودیوں کو مدد کو پہنچوں، کیونکہ یہودی ہمارے حلیف ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وفد بھیجا، آدمی بھیجا کہ بھئی تم عقل کرو، تمہارے ساتھ تو ہماری لڑائی نہیں ہو رہی، ہم تو خیبر کے یہودیوں پر لڑائی کر رہے ہیں، اور تم بنو غطفان کہاں یہاں سے ہم سے بھی زیادہ دور ہو مدینہ منورہ سے، تم کیوں خواہ لشکر لے کے آ رہے ہو؟ عقل کرو. اچھا چلو ایسا کرو کہ تمہارے ساتھ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھا پھل جو ہے اللہ نے ہمارے خیبر ہمیں فتح کر دیا، تو سال میں جو پھل ہوگا آدھا تمہارا آدھا مسلمانوں کا، لیکن تم اپنا لشکر لے کے واپس جاؤ. اس نے کہا جی عجیب بات ہے، خیبر فتح نہیں ہوا اور آدھا پھل آپ مجھے دے رہے ہیں، میں کیسے مان لوں؟ انہوں نے کہا اچھا بھی اگر خیبر فتح ہو گیا، آخر معاہدے میں تو رسک لینی پڑتی ہے نا، ہم تمہیں پورا خیبر کا 1 سال کا پورا پھل دیں.
انہوں نے کہا کہ نہیں جی میرے تو یہود حلیف ہے، میں تو ان کی مدد کروں، میں نہیں رکتا۔ حضور کو اطلاع ملی کہ وہ ظالم نہیں رکتا، اور اس کے پاس بڑا جنگجو لشکر تھا، 4000 لڑاکا۔ ابھی وہ راستے میں تھے اور ان کا یہ احمق المتا جو سردار تھا یہ تو خیر اپنے گھوڑے پہ جلدی سے پہنچ گیا، خیبر میں داخل ہو گیا اور یہودیوں کے سرداروں کے پاس پہنچ گیا۔ لشکر تو بہرحال وہ قافلے کی رفتار تھی۔ اب جناب رات کو سوئے ہوئے ہیں کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی، صرخ صارخ، ایک آواز دینے والے نے بڑے زور سے آواز دی، یا بنو غطفان اولادکم ونساؤکم، بنو غطفان تم اپنے بیوی بچوں کا فکر کرو، کہاں لڑنے کے لیے جا رہے ہو، بیوی بچے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، بتائے وہ کیا ہو گیا۔ اب وہ آواز پورے اس مسکر میں گونجی، وہ اٹھا، تم نے سنی؟ اس نے کہا اس کے بندہ ڈھونڈو، گھوڑے دوڑاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کوئی آدمی نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ادھر آ گئے نا، اور مدینہ منورہ سے حضور سارے مسلمانوں کو تو لے کے آئے نہیں، 1400 آدمی لائے ہیں صرف، باقی 2-3 ہزار آدمی تو وہاں موجود ہیں، ان نے ہمارے بچوں کو حملہ کر دیا، ہم تو برباد ہو گئے، مارے گئے۔ انہوں نے لشکر واپس کیا اور ایک آدمی بھیج دیا اپنے سردار کے پاس کہ بھی ہمارے گھروں پہ حملہ ہو گیا ہے، ہم اپنا لشکر لے کے واپس جائیں۔ وہ لشکر لے کے واپس چلا گیا اور یہ یہاں بیٹھا یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے کہ میرا لشکر آ رہا ہے، میرا لشکر آ رہا ہے، میرا لشکر آ رہا ہے۔ اسی اثنا میں اطلاع ملی کہ تمہارے تو اپنے قبیلے پہ حملہ ہو گیا، یہ بھی بھاگا پھر واپس۔ یہودی نے کہا کہ جاؤ تم پہلے اپنی خبر تو لو۔ اسی اثنا میں 2 دن کے بعد مرحب نکلا قلعے سے اور مبارزت کی دعوت دی کہ میں یبارزنی، کون ہے جو میرے مقابلے پہ؟ حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالی۔ لیکن محمد ابن مسلمہ، وہ جو محمود ابن مسلمہ تھے نا، ان کے بھائی تھے دوسرے محمد، ایک تو محمود تھے اور ایک دوسرے تھے محمد ابن مسلمہ، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا علی مہربانی کرو، تم اس کے مقابلے پہ نہ جاؤ، ھذا الرجل الذی قتل اخی، یہ وہی بدبخت ہے جس نے میرے بھائی کو مارا ہے، تو اس کے مقابلے کا مجھے حق۔ حضرت نے فرمایا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بات تو یہ ہے کہ کافر ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اس نے دعوت مبارزت دی، میں نے قبول کر لی۔ انہوں نے کہا نہیں مہربانی کریں آپ ذرا پیچھے۔ حضرت علی پیچھے رک گئے۔ تاریخ میں یہ بات بڑی مشہور کر دی گئی ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے جو تھے حضرت علی تھے، حالانکہ یہ بات حقیقت نہیں، یہ روافظ کی ایک کہانی بنی ہوئی ہے۔ چونکہ مرحب ایک بہت بڑا معروف ان کا بہادر تھا، 80 سال اس کی عمر تھی اور بڑا قوت و طاقت والا آدمی تھا، یعنی اللہ معاف فرمائے اس کی تاریخوں میں عجیب عجیب واقعات آتے ہیں کہ کبھی غصے میں آ کر اگر وہ تلوار مارتا تو درخت جو تھے نا، ان کا درختوں کا تنا جو ہے، تنے سے تلوار نکل جاتی تھی۔ اس لیے پھر انہوں نے ایک شہرت دی، ورنہ یہ بات ہے نا کہ حضرت علی اگر اس کو ماریں یا نہ ماریں، حضرت علی کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی، بس ایک تاریخی بات۔ تو محمد ابن مسلمہ نے جب مقابلہ کیا تو صحابہ کہتے ہیں واللہ ما رأینا، خدا کی قسم ہم نے بھائی ایسی جنگ نہیں دیکھی کہ 2 گھنٹے متواتر ہو گئے اور برابر کی تلواریں چل رہی ہیں، اور حتیٰ کہ لڑتے 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 گھوڑوں سے اتر آئے، ایک درخت کے قریب آئے، درخت کی ساری ٹہنیاں اڑ گئی، ٹنڈ منڈ ہو گیا درخت، کبھی وہ ادھر کبھی وہ ادھر کبھی وہ ادھر، ایک دوسرے پہ اتنے تیزی سے حملے کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی لڑائی ہم نے نہیں دیکھی، جتنے بہادر ہیں ادھر بھی ادھر بھی سب دنگ کھڑے ہے۔ اور محمد ابن مسلمہ ایک نوجوان آدمی ہے اور وہ اتنا پرانا تجربے کار ہے، لیکن برابر کی تلوار ٹکرا رہی ہے، اور آخر اللہ پاک نے مہربانی یہ کی کہ محمد ابن مسلمہ کو خدا نے موقع دیا، انہوں نے تلوار ماری تو اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی۔ جب مرحب کی ٹانگ کٹی تو گر گیا، سیدھی سی بات ہے، ایک آدمی کا ایک ٹانگ کٹ جائے اور اتنی بلیڈنگ بھی ہو رہی ہو، خون بھی ہو رہا ہو، چاہے کتنا بڑا بہادر کو۔ جب وہ گرا درخت کے نیچے تو محمد بن مسلمہ نے غصے میں آ کر دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی۔ اس کی دوسری ٹانگ جب کٹی اور محمد بن مسلمہ کھڑے، اس نے کہا فقتلنی، انہوں نے کہا دیکھو میں ہار گیا، مجھے قتل کر دو، اب مجھے کیوں عذاب دے رہے ہو،
مجھے کیوں عذاب دے رہے ہو؟ بھی تم نے میری ایک ٹانگ کاٹ دی، پھر دوسری ٹانگ کاٹ دی، اب میں اٹھ کے لڑنے کے قابل ہوں؟ یا میں اٹھوں گا یا لڑوں گا؟ فقتلنی، میری گردن پہ تلوار پھیرو، مجھے چھڑاؤ، بس میں مان گیا کہ میں ہار گیا۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ نہیں، میں بھی تمہیں اسی طرح تڑپتے دیکھنا چاہتا ہوں جیسے میرا بھائی تڑپتے ہوئے خیمے میں گرا تھا۔ تم نے بھی تو میرے بھائی کو وہاں قتل نہیں کیا نا، زخمی کر کے بھگا دیا تھا۔ تو اسی اثنا میں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا محمد ابن مسلمہ اب دشمن ہے، مر گیا ہے، اب مردے سے کیا مقابلہ ہے؟ تو حضرت علی نے بڑھ کے گردن کاٹ دی۔ اس وجہ سے تاریخ میں یہ آیا کہ مرحب کا قاتل جو ہیں وہ حضرت علی۔ ان کے مقابلے میں پھر ایک بہت بڑا جو ان کا جنگجو تھا یاسر، وہ نکلا، یہ مرحب کا بھائی تھا۔ وہ جب میدان میں نکلا تو اس نے کہا بھائی یہ بارز نہیں، میرا مقابلہ کون کرے گا؟ تو حضرت زبیر، بی بی صفیہ دوڑی، زبیر بیٹے تھے ان کے، اور بی بی صفیہ جو ہیں وہ عمت رسول اللہ ہیں۔ انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مہربانی کریں، میرے بیٹے کو اس ظالم کے مقابلے میں نہ جانے دیں، وہ تو بہت بڑا یعنی خیبر کا مانا ہوا شاہ سوار ہے، اور میرا بیٹا جو ہے زبیر وہ تو نہ تجربے کار ہے، جوان آدمی ہے، وہ تو ابھی تلوار پکڑنی سیکھ رہا ہے، مہربانی کریں اس کو روک دیں، میرا بیٹا مارا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یا صفیۃ بل یقتلہ ابنک زبیر، آپ نے فرمایا کیوں گھبراتی ہو، تمہارا بیٹا اس کو مارے گا، مت گھبراؤ۔ اب جناب جنگ ہوئی، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ اب زبیر نہ تجربے کار ہے، نیا آدمی ہے، اور یاسر اتنا تجربے کار ہے، لیکن اس بے جگری سے زبیر لڑا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ زبیر نے مار دیا، یاسر قتل ہو گیا۔ ففرح المسلمون، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ ان کے دو سردار مارے گئے۔ یہودی نے کہا بھی قلعے بند کر دو، بس اب ہم اس طرح نہیں لڑتے مسلمانوں کے ساتھ، جو بھی ہمارا بندہ جاتا ہے ان کا ایک نوجوان آگے مار دیتا ہے، اور اگر اسی طرح ہمارے 5-10 آدمی اور مارے گئے تو پھر تو پورے یہودیوں میں بات پھیل جائے گی کہ یہودی مر گئے، یہودی مر گئے، ہم تو شکست کھا جائیں گے، لہذا واپس قلعے میں آ جاؤ، ہم نہیں لڑتے۔ اس کے بعد مقابلہ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں مہربانی کی، صحابہ نے حملہ کیا، تو وہ جو سب سے پہلا ان کا حصن عامر تھا، اللہ کی رحمت سے مسلمان اس میں داخل پتہ ہو گیا، اور یہود جو تھے اس سے نکل کر حصن سعد میں پہنچے، جو فرار ہو گئے، جو بھائی وہاں کچھ نہ کچھ سامان جو تھا وہ بھی مسلمان کو ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان کو بیٹھے ہوئے تقسیم کر رہے ہیں کہ جاء اعرابی، ایک بدو ہے، اس نے صحابہ سے پوچھا اینا محمد، محمد مصطفیٰ کہا۔ صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ بیٹھے ہیں، تو وہ آیا اور سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اعرابی ہوں، جاہل بدو۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور کچھ نہیں چاہتا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں مسلمان ہونے آیا، مجھے مسلمان کریں، کلمہ پڑھائیں بس۔ حضور پاک نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ شہادت پڑھا، فرح المسلمون، مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اللہ کا شکر ہے، ایک آدمی آج اس حالات میں کہ جب ہم کوئی جنگ بھی نہیں جیتے ہوئے لیکن اب بھی لوگ اسلام کی سچائی کو قبول کرتے ہوئے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بھی اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو یہ جو کچھ قلعے سے ہمیں تھوڑا بہت سامان ملا ہے، اس میں سے اس غریب کو بھی تھوڑا حصہ دے دیں، غریب ہے، عربی ہے، بدو ہے بیچارہ۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا اس کو سامان دے دو۔ وہ کھڑا ہو گیا رہا، اس نے کہا واللہ ما جئت لہذا، انہوں نے کہا حضور پاک میں اس کے لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے مال غنیمت مل جائے گا، مجھے کوئی سامان مل جائے گا، میں تو اس لیے آیا ہوں اقتل فی سبیل اللہ فی نہری ھذا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے راستے میں یہ میری جگہ کٹے اور میں شہید ہو جاؤں، میں تو شہادت کی موت کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان صدقت صدق اللہ، اگر تم سچے ہو تو اللہ پھر تمہیں سچا کرے،
اب دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی تو مقابلے پہ کھڑے ہیں، ٹھیک وہاں سے یہودیوں نے تیر مارا اور عین اسی جگہ اس کو تیر لگا جہاں انگلی رکھی اور شہید ہوا۔ صحابہ اٹھا کے لائے، حضور نے فرمایا ہوا یہ وہی آدمی ہے جو اگلے دن کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں حضور یہ وہی آدمی ہے، اور جہاں انگلی رکھی تھی وہیں تیر لگائے۔ آپ نے فرمایا واللہ قتل شہیدا وانا شہید علیہ، یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا اور محمد اس کا گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے تمنا کی کہ اے کاش اس کی جگہ آج ہم ہوتے۔ یہی وہ راز ہے میرا بھائی جو مسلمانوں کو اللہ نے عظمت دی ہے، جو کفر کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ ابھی 1400 سال گزر گئے، ہم ایمان کے اضعف ترین حالت سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے اندر نہ وہ ایمان ہے، نہ وہ اسلام ہے، نہ صداقت ہے، نہ دیانت ہے، نہ امانت ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں، اخبارات کھول کے دیکھیں کہ لاکھوں کا لشکر ہے، منظم ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ایئر فورس ہے، مقابلے میں کون ہے جی؟ مجاہدین۔ کتنے؟ 400 500 600 800 کتنے ہوں؟ کشمیر میں دیکھ کیا ہو، یعنی آپ دیکھیں 7 لاکھ فوج، آپ کیا سمجھتے؟ یعنی 7 لاکھ آدمی کو اگر ایسے آپ خیمے لگا کے بھی بٹھانا چاہیں تو یہاں سے لے کر حرم تک تو صرف خیمے لگ جائیں گے۔ دیکھتے نہیں آپ عرفات میں بنا میں 7 لاکھ فوج، اور مقابلے پہ کون ہے؟ نہتھے، کمزور، بے در، بے گھر، ڈرے ہوئے مسلمان، جن کی عزتیں عصمتیں خطرے میں ہیں، جان مال عزت خطرے میں ہے۔ مدد کرنے والے کون ہیں؟ مجاہدین۔ اچھا وہ مجاہدین بھی کون ہیں؟ کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی ملک سے۔ وہ ایک جذبہ شہادت انہیں اٹھا کے لایا ہے کہ بھئی وہاں ہمارے مسلمانوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، قتل ہو رہا ہے، ان کو ظلم ہو رہا ہے، چلو ہم پھر کیوں زندہ رہیں، ہم بھی جائیں ان کی مدد کریں۔ اور وہاں جناب یہ عالم ہے، باقاعدہ حقائق ہیں، یہ محض یہ بات نہیں، تاریخی حقائق ہیں کہ ان کی فوج کے بعض آفیسر جو ہیں وہ نفسیاتی طور پہ پاگل ہو گئے اور انہوں نے اپنے افسروں پہ گولیاں چلا دی۔ اچھا، اور مجاہدین نے پڑھے، آپ حیران ہوں گے، مجھے ایک بڑے ذمہ دار آدمی نے بتلایا کہ کچھ مجاہدین جو تھے وہ مارے گئے، شہید ہو۔ اچھا، اب جب شہید ہو جائیں اور سامنے آپ اندازہ کریں فوج ہوں باقاعدہ، یعنی بریگیڈ پڑے ہوں فوج کے، تو اب اس مجاہد کی لاش اٹھانا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی نا۔ ایک تو بیچارہ شہید ہو گیا، کون لاش اٹھائے، کون قبر بنائے، کون جنازہ پڑھے، کون دفن کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اس ساتھی کو جہاں وہاں نیچے کوئی چھوٹی موٹی سی غار نظر آئی نا، تو اس کی لاش کو اس غار میں ڈال کے اوپر ایسے کو پتھر وتھر ڈال دیا۔ ہم نے کہا جب اللہ موقع دے گا تو پھر کہیں سے لاش نکال کے بیچارے کو دفن کریں گے۔ تو کہتے ہیں جناب کہ ہم نے تقریباً 1 سال کے بعد اپنے ان 2 ساتھیوں کی ہمیں موقع ملا، اور جا کے جب ہم نے لاشیں نکالیں تو کہنے لگے مکی صاحب ہم حرم میں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم ہے ان کے بالوں میں جو تیل لگا تھا نا وہ بھی ابھی تازہ تھا، معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی لیٹ گئے، سو گئے، ان کو نیند آ گئی۔ اور اسی طرح بدن نرم ہے، نہ بدبو ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، اللہ نمونہ دکھلاتے ہیں کہ دیکھ لو۔ انہوں نے کہا جی ہم لے گئے، اور پھر جا کر ہم نے باقاعدہ دفن کیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ جو جذبہ ہے، یہ جو مسلمان کے پاس، اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ورلڈ سپر پاور ہیں، بڑی بڑی قوتیں ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، خلاؤں کو مسخر کر لیا ہے۔ وہ جب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کمزور ہیں، سب کچھ ہے، کیا وجہ ہے کہ ساری قوتیں اسی مسلمان کے خلاف لڑنے مرنے پر تیار کھڑی ہیں؟ او بھئی وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو کمزور ہے، وہ تو بھائی ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ جاہل ہیں، ان کے پاس 35% آدمی پڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کا ہر بندہ جو ہے جناب بالکل فقر و فاقہ کا شکار ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ بکا ہوا ہے، قرضے میں جکڑا ہوا ہے۔ انہوں نے گویا ہمیں IMF نے، ورلڈ بینک نے خریدا ہوا ہے، لیکن ان کو نیند کیوں نہیں آتی رات کو مسلمان کے لفظ سے؟ کیا بات؟
ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ کمیونزم جب ختم ہوا، نے کہا کمیونزم کوئی خطرہ نہیں تھا، اصل خطرہ اسلام ہے۔ یہود و نصارہ آپس میں اتنے دشمن ہیں کہ ایک حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتا ہے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا سمجھتا ہے، یعنی ان کے عقیدے کا فرق دیکھو، لیکن مسلمانوں کے خلاف کٹھے ہیں، حتیٰ کہ پوپ نے ان کے گناہ بھی معاف کر دی، خطائیں بھی معاف کر دی۔ مسلمان کے خلاف لڑو، تمہاری خطائیں معاف ہیں۔ اگر رشدی اسلام کو بکواس کرے، ہم جناب کروڑوں پاؤنڈ لگا کر تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کوئی رشدی اوپر سے نکل آیا ہے، سونے کے قلم سے لکھتا ہے، رشدی کی کتاب لکھی ہوئی جو ہے اس میں کوئی ہیرے اور موتی اور ٹانکے جڑے ہوئے ہیں، صرف یہ ہے کہ اس نے مسلمان کہلا کر اسلام کو ٹوکا ہے، مسلمان کہلا کر حضور کی ذات پہ اعتراض کیا، ازواج مطہرات پہ اعتراض کیا۔ اب دشمن کہتا ہے چلو یار کوئی ایک تو ایسا نکلا ہے نا جو مسلمان کہلاتا ہے اور پھر بھی اسلام کو تکلیف پہنچاتا ہے، بس ہمارے لیے تو یہ ہیرو ہے، وہ تسلیمہ نسرین ہو، وہ جناب رشدی ہو، وہ جناب پاکستان کے عیسائی ہوں توہین رسالت کرنے والے، ان کے لیے ہماری حکومتیں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں، ڈالروں کے چیک ساتھ ہوتے ہیں، ویزے پہلے لگے ہوتے ہیں، دوسرے ملک میں باقاعدہ ہوٹلوں میں کمرے بھی بک ہوتے ہیں، کیوں کہ حضور کو بکواس کیا ہے، عیسائی خوش ہو گیا اور ہم نے انہیں خوش کرنا ہے۔ یہ سارا کیوں ہو رہا؟ وجہ ہمارا ایمان ہے۔ آج بھی آپ ابو داؤد، آج بھی آپ حدیثوں کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں، حضور نے فرمایا بہت جلد ایک وقت آئے گا جب پانی پہ لڑائی ہو۔ اب آنے والی جنگیں دیکھ لیں، پانی پہ ہوگی۔ حضور نے فرمایا پانی پہ لڑائی ہوگی اور یہود و نصارہ کی پوری قوتیں ایک طرف ہوں گی اور مسلمان ایک طرف ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا یاد رکھو فتح مسلمانوں کو ہوگی۔ اب وقت آ رہا ہے، اسی لیے تو ڈر رہے ہیں سارے۔ تم نے تو قرآن پڑھا ہے نا طویل لکھنے کے لیے، کافروں نے قرآن طویل لکھنے کے لیے نہیں پڑھا، وہ سمجھتے ہیں قرآن میں کیا ہے، انہوں نے تو ایٹم قرآن سے سیکھا ہے کہ یہ کون سے پرندے تھے، ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، ایک چونچ میں پتھر لایا، ہاتھی پہ ڈالا اور ہاتھی سے نکل کے زمین میں دھنس گیا۔ انہوں نے کہا وہ کون سا ذرہ تھا، وہ ایٹم کے ذرے پہ پہنچے، اصل بتلانے والا تو قرآن تھا۔ اور تم نے تو قرآن شریف پر عقیدہ یہی رکھا ہوا ہے جب مر جائے تو ایک مولوی کو بلا لو، میت کے اوپر پھرا لو اور پرانے کپڑے مولوی کو دے دو، اور اس کے بعد مردہ بخشا گیا۔ ساری زندگی اس نے قرآن نہیں پڑھا، اب پھرانے سے بخشا گیا۔ انا للہ و انا الیہ، یہ ہے وہ جذبہ شہادت کے۔ عربی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں مال لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور مجھے یہاں تیر لگے یہاں۔ یہ وہ جذبہ تھا کہ صحابی دوڑتا جا رہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا بھی ایسا چلوں، نے کہا کیا ایسا چلوں، انی لاجد ریح الجنت من قبل احد، مجھے تو جنت کی خوشبوئیں آ رہی۔ یہ تھا وہ جذبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ برقرار رکھا۔ آخر ایک رات حضور نے اعلان کیا لأوتین الرایۃ غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبہ اللہ ورسولہ، کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو تو سب محبوب رکھتے ہیں، بڑی شان تو یہ ہے کہ جس کو اللہ محبوب رکھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ساری رات نیند نہیں آئی، پتہ نہیں وہ جھنڈا کس خوش قسمت کو ملتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ نے کہا حضور فی عینیہ رمد، اس کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ تو خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ چل نہیں سکتے۔ فرمایا فاتح علی، علی کو لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب حضور کا حکم تھا، میں انکار تو نہیں کر سکتا تھا، دو آدمیوں کے کندھے پہ میں نے ہاتھ رکھے، مجھے زمین نظر نہیں آتی تھی، میری آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی میں دیکھ نہیں سکتا تھا نیچے۔ حضور کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا علی، میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ، کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قلعہ جو ہے سعد فتح نہیں ہو رہا، اس کا جھنڈا تم پکڑو۔ انہوں نے کہا حضور میری تو جان بھی حاضر ہے، میں تو دیکھ نہیں سکتا حضور۔
آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں. اور فرمایا ادنو یا علی، قریب ہو جاؤ. حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور اس کے بعد حضرت علی کی آنکھوں پہ یوں پھیرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس وہ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، واللہ کأنی ما اصبت شیئا، خدا کی قسم مجھے کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں آنکھوں میں. حضرت علی نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، اللہ نے مہربانی کی کہ قلعہ سعد جو تھا وہ بھی فتح. اب یہودی بھاگے اور قلعہ طلعت الزبیر جو تھا وہ پہاڑ کے اوپر، اور وہ قلعہ اتنا محفوظ تھا کہ اس تک پہنچنا، اس کو توڑنا، فتح کرنا بہت مشکل تھا. لیکن قلعہ سعد جب فتح ہوا تو اس میں منجنیق، دبابات، یہ چیزیں جو تھیں، یہ کیا ہے؟ تو جو یہودی قید ہوئے انہوں نے کہا حضور یہ منجنیق ہے، جب قلعہ توڑا جاتا ہے تو ان کو دور لگا کے اس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ دیوار ٹوٹ جائے. تو اور یہ دبابات ہیں کہ اس کا آگے جو ہے وہ چمڑا لگا ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے اندر جو ہے آدمی ہوتے ہیں، اور یہ سیڑھی کی طرح اونچا بھی ہو سکتا ہے تاکہ اگر دشمن تیر مارے تو وہ رک جاتا ہے. وہ بندے تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جب دیوار کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو اس کو اونچا کر دیتے ہیں، پھر یہ سیڑھی کا کام دیتا ہے کہ آدمی قلعے کی دیوار پہ چڑھ جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا یہاں قلعے تو تمہارے ہیں، یہ تم لوگ کیوں بنا رہے تھے؟ ہتھیار اتنے بنائے ہوئے ہیں، دبابات اور منجنیق. انہوں نے کہا جی یہ تو مدینے پہ چڑھائی کا انتظام ہو رہا تھا. اچھا ٹھیک. اب جب قلعۃ الزبیر پر جا کے مسلمانوں نے محاصرہ کیا، خدا کی شان دیکھیں، ایک آدمی اس کا نام تھا غزال، یہودی، وہ آ گیا چوری چپکے سے. اس نے کہا مجھے بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ صحابہ نے بتایا. وہ آ گیا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ قلعہ الزبیر جو ہے یہ فتح ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکتا، پہاڑ پہ. حضور نے فرمایا تو خوفنی، تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو؟ ان اللہ وعدنی، میرے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ خیبر فتح ہوگا، تم کیسے مجھے ڈراتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں ڈراتا نہیں ہوں، لیکن یہ قلعہ فتح نہیں کر سکتے، یہ پہاڑ پہ ہے، منجنیق کا پتھر بھی نہیں پہنچ سکتا اور آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے. وہ اوپر بیٹھے ہیں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، یہ فتح نہیں ہو سکتا. ایک طریقہ ہے فتح ہونے کا، لیکن ایک شرط ہے، اگر آپ شرط پوری کریں تو قلعہ میں آپ کو فتح کروا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا بتلاؤ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا حضور مجھے امان دے، مجھے، میرے بچوں کو، میرے اہل کو، عیال کو، میرے مال کو، کہ مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا. حضور نے فرمایا اللہ کا امان. اس نے کہا جی اصل میں اندر سے ایک سرنگ ہے، فلاں جگہ پہ چشمہ ہے، یہ رات کو اس سرنگ کے ذریعے جا کے پورے قلعے کا پانی لے آتے ہیں. آپ اگر اس پانی پہ 4 آدمی بٹھا دیں، پانی بند کر دیں، 2 دن کے بعد قلعہ ختم ہو جائے گا. پانی اندر ہے نہیں ان کے پاس، پانی تو وہاں سے آ رہا ہے. اگر پانی بند ہو جائے تو کتنے دن لڑیں گے آپ کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا اس کا اعتبار نہیں، یہودی ہے، مکار ہے، آدمی بھیجو اس کے ساتھ جا کے دکھائے ہمیں کہاں چشمے ہیں اور کہاں سرنگ ہے. وہ آدمیوں کو لے گیا، صحابہ کو جا کے دکھایا، واقعی سرنگ بھی تھی، چشمے بھی تھے، اندر دروازے لگے ہوئے تھے. تو حضور نے وہاں ہراسا بٹھا دیا. اب جب ان کا پانی بند ہوا تو ان کا دماغ خراب ہو گیا، اب کتنے دن ہم لڑ سکتے ہیں؟ اللہ نے مہربانی کی، قلعۃ الزبیر بھی فتح ہوا. اب وہ اس سے آخری دوسرے حصے کے قلعۃ النزار میں آ گئے، اور تمام یہودیوں کے بیوی بچے اہل عیال سب قلعۃ النزار میں تھے. مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا، اللہ نے مہربانی کی، وہ قلعہ بھی فتح. اور اسی قلعے میں صفیہ بنت حیی بن اخطب، وہ جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا، اس کی بیٹی، اور زوجتا کنانۃ ابن ابی الحقیق، ان کا جو بادشاہ تھا یہودیوں کا خیبر میں، اس کی یہ بیوی، یہ بھی قیدیوں میں آئی. اور حضور پاک نے مال غنیمت میں جب قیدی تقسیم کیے تو یہ حضرت دہیہ کے حصے میں آ گئے. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صفیہ بنت ملک وزوجۃ ملک. اس نے کہا حضور بی بی صفیہ جو ہے نا ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی، لن یصلح الا لک، مہربانی کریں آپ صحابی کسی کے حوالے نہ کریں، اس کو آپ اپنے لیے.
چلو کم از کم ان کو یہ تو احساس ہونا کہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کے گھر تو گئی نا. لیکن یہ ان کے لیے بڑی موت کی بات ہوگی کہ بھئی آپ ایک صحابی کو دے دیں ان کی بیٹی. حضور نے فرمایا کہ بھئی اب وہ حصے میں دہیا کی آ گئی ہے، اب یہ تو دہیا کی مرضی ہے. حضرت دہیا کو بلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح مشورہ دیا. اس نے کہا واللہ ما رأیت، اس نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے میں نے تو اس وقت تک صفیہ دیکھی نہیں، میں نے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی مجھے. اور یہ بھی آپ تسلی فرما لیں کہ یہ نہیں کہ میں اس سے ملا ہوں، مار آئی تو میں نے دیکھا بھی نہیں اس کو. تو بی بی صفیہ جو تھیں حضور پاک نے ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجہ مطہرہ بنایا، امہات المومنین میں شامل ہوئیں. انہی کا وہ قصہ ہے جو صحیح حدیثوں میں بڑا مشہور ہے کہ بی بی صفیہ جو تھی ایک تو ان کا قد چھوٹا تھا، اور دوسرا اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ ہوئی ابن اخطب کی بیٹی تھی. تو بی بی عائشہ اور بی بی زینب، بی بی عائشہ ابی بکر کی بیٹی تھیں، اور بی بی زینب جو تھیں اور بی بی حفصہ جو تھیں حضرت عمر کی بیٹی تھیں، اور بی بی زینب تو وہ تھی جن کا اللہ نے نکاح کیا تھا. ان کو چونکہ اتنا بڑا شرف حاصل تھا تو یہ چونکہ سوکنے تو سوکنے ہوتی ہیں نا چاہے کسی دور میں بھی ہوں، تو بہرحال ان کو جب غصہ آتا، کبھی کوئی بات ہوتی، کبھی موقع ملتا، تو یہ صفیہ سے کہتے ہیں چپ رہو، تم کیا بات کرتی ہو، تم تو ایک یہودی کی بیٹی ہو. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بی بی صفیہ رو رہی. حضور نے فرمایا ماذا تم کی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ بی بی عائشہ، بی بی زینب، بی بی حفصہ ہر وقت مجھے چھیڑتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم یہودی کی بیٹی ہو. یا رسول اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے اگر میں کسی کے گھر میں پیدا ہوئی؟ حضور نے فرمایا صفیہ تمہیں بھی تو جواب دینا نہیں آتا نا. میں نے کہا حضور میں کیا جواب دوں؟ وہ کہتی ہے میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، وہ کہتی ہے میں عمر کی بیٹی ہوں، وہ کہتی ہے میرا نکاح اللہ نے عرشوں پہ کیا تھا، میں کیا جواب دوں حضور؟ حضور نے فرمایا عجیب بندی ہو تم ہوئی ابن اخطب کی بیٹی ہو، اور تمہارا خاندان کا نسب جو ہے حضرت موسیٰ و ہارون سے ملتا ہے، تم تو اس کی اولاد سے ہو. نے کہا ہاں حضور یہ بات تو ہے. تو نے کہا تم ان کو جب جھگڑا ہو نا، جب تم ایسی بات کریں تو اس کو کہو کہ بات سنو کہ میرا جو باپ ہے اس کا نسب ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا باپ جو ہے وہ نبی، اور میرا چاچا جو ہے وہ بھی نبی، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ میرا خامد جو ہے وہ بھی نبی. تم زیادہ سے زیادہ ایک ابو بکر کی بیٹی ہو، کوئی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو نا. تو چند دنوں کے بعد پھر جب جھگڑا ہوا تو بی بی صفیہ کو جب انہوں نے تانا دیا، اس نے کہا کہ انا بنت النبیین وزوجۃ النبی المصطفیٰ، میں دو نبیوں کی بیٹی ہوں، موسیٰ و ہارون کی بیٹی ہوں اور محمد رسول اللہ کی بیوی ہوں، اور تم کیا ہے؟ ابو بکر کی بیٹی ہو، عمر کی بیٹی ہو، زیادہ سے زیادہ اور کیا ہے؟ وہ کوئی نبی تو نہیں ہے نا، بڑی شان بھی ہو. تو اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کیا جواب دیں بی بی صفیہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ دونوں نے منہ جناب جھکایا ہوا ہے اور غصے میں ہیں. تو انہوں نے فرمایا ما بکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیا بات ہے، کیوں اداس؟ انہوں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو دین کے لیے بھیجا ہے، آپ بیویوں کو جھگڑا کرنا بھی سکھلاتے ہیں. اللہ نے تو آپ کو دین کے لیے بھیجا ہے، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ بیوی کو جھگڑا سکھلاتے ہیں. یہ صفیہ کی طاقت نہیں کہ جواب دے سکے، یہ آپ نے سکھلایا ہے. تو انہوں نے فرمایا جب تم اس کو تانا دیتی ہو بنت یہودیہ کا، وہ کس نے سکھلایا تھا؟ اگر میں نے اس کو سکھلایا ہے تو میں نے سچ سکھلایا ہے یا غلط سکھلایا ہے؟ تو یہ وہ صفیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی. اور خدا کی شان یہ ہے کہ ایک دن نے اس کہا کہ حضور میں ابھی کنت صغیرتن، میں ابھی چھوٹی سی تھی اور اسلام میرے دل میں داخل ہو چکا تھا. اس نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا جب مدینے سے نکالے گئے ہمارے چاچا بھی اور ہوئی ابن اخطب بھی، میرا باپ بھی، اور سب ہم جلا وطن ہوئے اور خیبر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں جب بیٹھے تھے تو بات چل نکلی. میں چھوٹی سی بچی تھی اور میں ساتھ خیمے کے بیٹھی ہوئی مٹی سے کھیل رہی تھی کہ میرا باپ سے چاچا پوچھنے لگے کہ ہوئی ایک بات تو بتاؤ، تم بڑا مطالعہ کرتے ہو تورات کا، جو ہونا تھا وہ تو ہوا، لیکن یہ بتاؤ کیا یہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی؟ اس نے کہا اللہ ہے سچا، اللہ کا سچا نبی.
احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 24 سماعت فرمائیں۔